کیا آپ جانتے ہیں کچھ قربانیاں جانور ذبح ہونے کے باوجود بھی آسمان تک نہیں پہنچتی، اور کچھ قربانیاں ایسی ہوتی ہیں جن میں خون کم بہتا ہے مگر عرش ہل جاتا ہے۔ آخر کیوں؟ اور کیا وجہ ہے کہ بعض لوگ ہر سال قربانی کرتے ہیں مگر ان کے دل کبھی تبدیل نہیں ہوتے؟ آج ہم بات کریں گے قرآن کی روشنی میں قربانی کی حقیقت، تصوف اور روحانیت میں قربانی، اور محی الدین ابن العربی، عبد القادر جیلانی، احمد سرہند الفاروقی اور کشف المحجوب میں چھپے روحانی راز اور وہ قربانی جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ آخر میں ہم وہ راز بیان کریں گے جسے صوفیہ قربانی نفس کہتے ہیں۔ قربانی کی اصل حقیقت۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا روحانی راز چھپا ہے۔ اللہ کو تمہارے جانور کی ضرورت نہیں، وہ تو مالک کائنات ہے، مگر اللہ یہ دیکھتا ہے تمہارے دل میں اخلاص کتنا ہے۔ تم نے کیا صرف جانور ذبح کیا یا اپنی انا بھی؟ آج بہت سے لوگ قربانی کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، خاندان کی تعریف کے لیے، معاشرے میں مقام کے لیے، مگر صوفیہ فرماتے ہیں جو قربانی لوگوں کے لیے ہو وہ صرف گوشت رہ جاتی ہے۔ روحانیت میں قربانی کا مطلب اپنے نفس کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دینا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی صرف بیٹے کی قربانی نہیں رہتی بلکہ خواہشات کی قربانی بن جاتی ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری تھی، مگر اصل ذبح حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نہیں تھا، بلکہ اصل ذبح محبت دنیا کا تھا، تعلقات کی غلامی کا تھا، نفس کے خوف کا تھا۔ اسی لیے احمد سرہندی الفاروقی فرماتے ہیں قربانی کا اصل مقصد دل کو غیر اللہ سے پاک کرنا ہے۔ اگر دل مال میں گرفتار ہو، شہرت میں گرفتار ہو، کسی انسان کی محبت میں اللہ کو بھول جائے تو انسان نے ابھی قربانی کی حقیقت نہیں پائی۔ اگر آپ روحانیت، خوابوں کی تعبیر اور پر اسرار روحانی راز جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ قربانی اللہ کے نام کی یا انسان کے نام کی؟ یہ بہت خطرناک مگر اہم سوال ہے۔ کیا قربانی اللہ کے لیے ہو رہی ہے یا خاندان، کسی پیر کے لیے، گدی نشین کے لیے، معاشرے کے لیے، سیاست یا تعریف کے لیے؟ روحانیت میں نیت قربانی کی روح ہے۔ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو عمل اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہو وہ دل پر پردہ یعنی بیریئر بن جاتا ہے۔ اسی لیے اہل اللہ قربانی سے پہلے دل کی نیت کو دیکھتے تھے، کیونکہ کبھی انسان اللہ کا نام لیتا ہے مگر دل لوگوں کی طرف ہوتا ہے، اور یہی شرک خفی ہے۔ اور اب ہم اس راز کی طرف آتے ہیں جسے محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باطنی قربانی کہا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان جانور نہیں اپنی پوری شخصیت ذبح کرتا ہے۔ محی الدین ابن العربی فرماتے ہیں ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ سے دور کرے اسے قربان کرنا لازم ہے۔ کچھ لوگ اپنے غرور کو قربان نہیں کرتے، کچھ اپنی ضد کو، کچھ اپنی حرام خواہشات کو، کچھ اپنی حسد کو، پھر وہ سمجھتے ہیں کہ قربانی مکمل ہو گئی، مگر روحانیت میں اصل قربانی نفس کی قربانی ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں جب تک نفس زندہ ہے قربانی ادھوری ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں سب سے بڑی قربانی اپنی خواہشات کو چھوڑنا ہے۔ اسی لیے اہل اللہ کم کھاتے تھے، کم سوتے تھے، تہجد میں روتے تھے، نفس کے خلاف مجاہدہ کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے قربانی صرف عید کے دن نہیں بلکہ ہر دن ہوتی ہے۔ ذرا سوچئے اگر قربانی کے بعد بھی تکبر باقی ہے، حسد باقی ہے، ظلم باقی ہے، غرور باقی ہے، تو پھر کیا ذبح ہوا؟ صوفیہ کہتے ہیں اللہ کے قریب وہ نہیں پہنچتا جس کا جانور بڑا ہو، بلکہ وہ جس کا دل جھکا ہوا ہو، اور شاید یہی وجہ ہے کہ کچھ غریب لوگوں کی قربانی آسمانوں میں قبول ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں اخلاص ہوتا ہے۔ تو اس عید قرباں پر صرف جانور قربان نہ کریں بلکہ اپنا غرور، اپنی نفرت، حسد، لالچ اور غیر اللہ کی محبت بھی اللہ کے سامنے رکھ دیں، کیونکہ روحانیت میں قربانی دل کو اللہ کے لیے خالی کرنے کا نام ہے۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم حج کے روحانی راز، قربانی کے خواب، امام ربانی سرہند الفاروقی کے روحانی نظریات یا ابن العربی کے مسٹیکل اسرار پر مزید ویڈیوز بنائیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیں اصل قربانی نفس کی قربانی ہے۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما، ہمیں آخرت کی بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ والحمدللہ رب العالمین۔